فقط حیدر فقط حیدر امیر المومنین، فقط حیدر فقط حیدر امیر المومنین۔ بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے دعا گو ہیں کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عبادت کا بہترین اجر عنایت فرمائے۔ مولا متقیان کی ولادت کی خوشی میں اس جشن کا جو اہتمام کیا گیا ہے، خدا اہتمام کرنے والے اس خانوادے کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی حاجات کو پورا فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، اور جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، مومنات تشریف لائی ہیں جشن میں، خدا سب کی قلبی حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کو مولا متقیان کے شیعوں میں شمار فرمائے اور بروز حشر مولا کے ساتھ محشور فرمائے۔ قبولیت دعا کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، چونکہ عموماً جشن جب بھی منعقد ہوتے ہیں تو ایک روایتی انداز ہوتا ہے جشن پڑھنے کا، تو میرا چونکہ وہ انداز نہیں ہے، میں نے آپ سے چند ایک گزارشات اور مولا کے بارے میں 2-3 عنوانات ایسے ہیں کہ جن پر آپ سے بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ اور چونکہ ولادت کی خوشی کا موقع ہے تو ضروری ہے کہ انسان کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہو۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ چہرہ بجھا ہوا ہو اور اندر سے کہے کہ میں بہت خوش ہوں، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہوں گے آپ اندر سے تو خوش ہوں گے یقیناً، لیکن ظاہر جو ہے وہ اس سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ خوشی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سردار انبیاء، ختم المرسلین، رحمت العالمین، مدینے کے بادشاہ، صبر قبول والے، کالی کملی والے، کشا ہونے والے، سید اللہ تعالیٰ کے بابا اور سیان شریفان کے نانے کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ایک حدیث ہے معصومین سے مروی کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوں اور ہماری غمی میں غم منائیں۔ جب ان کے ہاں خوشی ہو تو ہم خوشی منائیں اور ان کے ہاں غم ہو تو غم منائیں۔ ایک نجف میں ایک مجتہد، ان کے گھر میں عید غدیر کا جشن ہو رہا تھا، سب لوگ آئے ہوئے تھے، بیٹھے تھے، تو جشن کی محفل جاری تھی۔ تو اتنے میں ان کے خواتین کی طرف سے کچھ رونے کی آوازیں آئیں، تو وہ مجتہد اٹھ کے گئے، اور جب وہ گئے واپس آئے تو وہ رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ جشن جاری رہا۔ جب جشن ختم ہوا، لوگ اٹھ کے جانے لگے، تو اس وقت اس مجتہد نے کہا اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو آپ لوگ رک جائیں، تو میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اس کا جنازہ جو ہے اس میں آپ شرکت کریں۔ یعنی وہ جو رونے کی آوازیں آئی تھی، تو لوگوں نے کہا آقا آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا آپ نے، تو انہوں نے کہا آج اہل بیت کی خوشی کا دن تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے غم کی وجہ سے اہل بیت کی خوشی کی محفل کو خراب کروں، تو میں ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ تو ایسے علی کے ماننے والے اس طرح کے شیعہ ہیں دنیا میں کہ جو اپنی غمی پر بھی اہل بیت کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں کوئی خوشی کی محفل ہو، لیکن اگر اس دن اہل بیت کا کوئی غم کا دن ہے تو اس وقت خوشی نہیں ہوگی،
اور اسی طرح ہو سکتا ہے ہمارے کسی غم کا دن ہو، لیکن اگر عنوان اہل بیت کی خوشی کا ہے تو وہاں ہم اپنے غم کو بھولیں گے اور اہل بیت کی خوشی میں خوشی منائیں گے انشاءاللہ۔ 2-3 نکات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عالم اسلام میں رسول خدا کے بعد جو بھی اختلاف ہے بنیادی طور پہ وہ عقیدہ امامت پر ہے۔ امامت کا جو نظریہ ہے اس میں مکتب تشیع کا اپنا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، اس مکتب کی بنیاد ہی نظریہ اور عقیدہ امامت پر ہے، اور اسی پر باقی مکاتب سے اختلاف، اور آج تک اسی نظریے پر یہ مکتب اس دنیا میں وجود رکھتا ہے، باقی ہے۔ اور اب تو الحمدللہ عالم اسلام کا ایک طاقتور مکتب اہل بیت ہے کہ جو اپنی حکومت بھی رکھتا ہے اور اپنی ہی اہل بیت کی منطق کے اوپر ایک حکومت بھی چلا رہے ہیں۔ ایران میں جو اسلامی حکومت ہے وہ اہل بیت کی منطق پر حکومت چلائی جا رہی ہے۔ امامت کا جو عقیدہ ہے جس پر ہمارا اختلاف ہے، جس پر باقی مکاتب اسلام کی نسبت ہم نے جس نظریے کو رسول اللہ سے لیا اور قبول کیا کہ جو بھی امام ہوتا ہے وہ تینوں قسم کے کاموں میں اس کی امامت رہتی ہے۔ 2 چیزوں میں اہل سنت بھی ہمارے ساتھ ہیں امامت کے بارے میں۔ ایک چیز سے ہم اختلاف کرتے ہیں، وہاں سے ہمارا سلسلہ الگ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ امام جو ہے وہ روحانی پیشوا ہے کہ انسانوں کے معاشرے کی جو روحانی ضرورت ہے، معاشرے کی جو معنوی ضرورت ہے اس کو پورا کرے، معنوی اور روحانی ضرورت کو امام پورا کرے۔ امام روحانی پیشوا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ امام معاشرے کی اخلاق و عادات کو سنوارنے والا اور شریعت کا بیان کرنے والا، شریعت بیان کرے، تہذیب سکھائے، اخلاق و عادات کو سنوارے، یعنی سمجھے ایک علمی اور تعلیم دینے کا کام، یہ دوسرا کام ہے جو معاشرے کی تہذیب کے لیے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے امام نے انجام دینا ہے۔ تو سمجھیں معاشرے کو شریعت سکھانے کی جو مرکزیت ہے وہ بھی امام کو حاصل ہے۔ ان 2 باتوں میں تمام عالم اسلام کے مکاتب ان 2 باتوں کو قبول کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امامت کا کام یہی ہے، اور ان دونوں باتوں کے اوپر مسلمان متفق ہیں، سوائے چند ایک کے کہ رسول اللہ کے بعد پہلے امام مولا علی ہیں، پہلے امام مولا علی ہیں، اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں، لیکن ان 2 باتوں میں کہ روحانی پیشوا ہے اور علمی پیشوا ہے۔ مکتب تشیع کا جو نظریہ اور عقیدہ الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، وہ تیسرے نمبر پہ جو بات ہے اس سے ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ امام روحانی پیشوا بھی ہے، شریعت کا بتانے والا بھی ہے، اور حکومت کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے۔ جو شریعت بتانے والا ہے یعنی جو لوگوں کی معاشرے کی روحانی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو معاشرے کی علمی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اسی کے پاس حق ہے کہ وہ معاشرے کے اوپر حکومت کرے۔ حاکمیت جو ہے، حکومت جو ہے، اس کا حق بھی اسی امام کو حاصل ہے۔ یہاں سے جدا ہوتی ہے بات، یہاں سے ہم لوگ اس پر ہیں، یعنی ہم لوگ کس چیز کے قائل ہیں؟ ہمارے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے نزدیک، دین جو ہے اسی کو حق ہے، جو دینی پیشوا ہے اسی کو حق ہے کہ وہ معاشرے کا حاکم ہو، وہ معاشرے پر حکومت کرے، حکومت کا حق اس کو حاصل ہے۔ یعنی مکتب اہل بیت کے ماننے والے دین کو حکومت سے جدا نہیں سمجھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا امام فقط روحانی پیشوا ہے یا ہمارا امام فقط علمی پیشوا ہے، ہمارا امام ہمارا حاکم نہیں ہے۔ یہاں سے اختلاف ہے، یاد رکھیے گا۔ اب ایک مشکل یہ بنی ہوئی ہے، یہ وہ بنیادی نظریہ تھا کہ جس پر مکتب اہل بیت وجود میں آیا ہے، جو رسول اللہ کے بعد سے مکتب اہل بیت نے مولا علی کو اپنا امام اول سے مراد جہاں روحانی پیشوا ہیں، جہاں علمی پیشوا ہیں، وہیں پر حاکم بھی، یہ بنیادی نظریہ اور عقیدہ ہے مکتب اہل بیت کا۔ لیکن اب مشکل یہ بنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ شیعہ اور اہل بیت کے ماننے والوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی
وہ لوگ بھی اس چیز کے قائل ہونے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں کہ حکومت کا، سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سیاست سے جدا ہے۔ اسی نظریے پر تو خلافت کو ہٹایا گیا تھا اسی خاندان اہل بیت سے کہ روحانی پیشوا مولا علی ہوں گے۔ حتیٰ اہل سنت، حتیٰ ان کے بڑے بڑے علماء بھی اس طرح کی باتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، انہی کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے ہیں، انہی کو اپنا علمی پیشوا سمجھتے ہیں۔ قبول ہے، اس میں ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں سے مکتب اہل بیت الگ ہو رہا ہے وہ اس بات پر ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر حکومت کی جگہ پر بیٹھنے کا کسی کو اختیار تھا تو وہ بھی مولائے متقیان ہی تھے، انہی کے پاس حق کی حکومت ہے۔ آج بھی ایسا ہے۔ اچھا، یہی نظریہ نا بعد میں بھی اگر آپ سوچیں، غور کریں، سوال اگر پوچھا جائے آپ مومنین سے، اس وقت جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر ہم سے سوال پوچھا جائے ہمارے جو معصومین 12 امام جو گزرے، 12 امام پردے غیبت میں، 11 امام اس دنیا میں رہے، شہید ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، سوال اگر پوچھا جائے کیا ہمارے ائمہ نے کوئی سیاسی حکمت عملی، کوئی سیاسی تحریک، حکومت بنانے کے لیے کوششیں، کیا اس طرح کا کوئی کام بھی کیا ہوا ہے؟ کیا ہمارے ذہنوں میں، ہمارے سننے والے مجمع کو، ہمارے لوگوں کو، مومنین کو، مومنات کو، بچوں کو، بڑوں کو کیا یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کے ائمہ، ہر امام نے اپنے دور میں اس حکومت کو کہ جو حق ہے اس امام کا، اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کی ہے؟ چاہے چوتھے امام ہو، چاہے 5ویں امام ہو، 6ٹھے امام ہو، 7ویں 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام تک ہر امام نے اسی کے لیے کوشش کی ہے۔ کیا اس طرح کی بات کی جائے تو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، لوگوں کے ذہن میں آتے کیا مطلب؟ کیا ہمارے ائمہ بھی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے تھے؟ کیا وہ کوئی تحریک چلاتے تھے؟ کیا وہ کوئی منظم کام کرتے تھے؟ سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، اگر 2 منٹ کے لیے ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ائمہ اس طرح کے کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ حکومت کو حاصل کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے کہ علوی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے، کیونکہ امام جو امامت کا ہمارا عقیدہ ہے نا، یہ عقیدہ، یہ نظریہ حکومت کا نظریہ ہے۔ آج کے دور میں بھی رسول اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت رسول اللہ نے کیا بنایا تھا؟ کیا رسول اللہ نے فقط ایک تبلیغی نظام بنایا تھا؟ کیا رسول اللہ نے فقط ایک ایسی مسجد بنا لی تھی جہاں پہ پیش نمازی کے فرائض انجام دینے تھے؟ کیا رسول اللہ نے فقط لوگوں کو امر بالمعروف کرنے کے لیے دروازوں پر جا کر تبلیغ کرنا، لوگوں کو مسلمان کرنا، فقط رسول اللہ یہ کام کر کے جا رہے تھے؟ یا رسول اللہ نے ایک حکومت قائم کر دی تھی کہ جس حکومت کے تحت میں پورا عرب آ چکا تھا؟ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے جب رسول اللہ اس دنیا سے رحلت کر گئے تھے تو کتنا ایریا تھا جو رسول اللہ کے انڈر میں تھا؟ یہ حکومت میں، رسول اللہ کے حکومت میں، اگر ہم اس کو کہیں مدینہ کے انڈر میں، مدینہ چونکہ مرکز تھا حکومت کا، تو مدینہ کے انڈر میں کتنا ایریا تھا جو اس وقت رسول اللہ کی رحلت کے وقت آ چکا تھا؟ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ بچوں کو پتہ ہے؟ پاکستان کا کل ایریا یہ کتنا بنتا ہے؟ کل رقبہ کتنا ہے پاکستان کا؟ 7,96,000، 8 لاکھ تقریباً، کم و بیش 8 لاکھ مربع کلومیٹر یہ پورا پاکستان ہے، چائنا کے بارڈر سے لے کر کراچی تک، اور یہاں اس طرف لاہور کے اینڈ سے لے کر اس طرف کوئٹہ کے آخر تک، یہ کتنا ہے ٹوٹل؟ 8 لاکھ مربع کلومیٹر۔ جب رسول خدا اس دنیا سے رحلت کر گئے تو 27 لاکھ مربع کلومیٹر کی حکومت تھی رسول اللہ کی۔ جو ایریا اللہ کے نبی نے کور کر لیا تھا وہ کتنا تھا؟ 27 لاکھ مربع کلومیٹر، یعنی پاکستان کا کم سے کم 3.5 گنا بنتا ہے۔ اس پاکستان کے 3.5 برابر ایریا وہ اللہ کے نبی نے حکومت قائم کی ہے اس پر۔ اب جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رحلت کرنے والے ہیں تو آپ نے اگلا سسٹم بتایا کہ میں محمد مصطفیٰ کے جو نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد تم لوگوں کو ایک نیا نظام دے رہا ہوں کہ جو اس سلسلے کو آگے بڑھائے گا، اور وہ نظام امامت تھا۔
وہ نظام امامت فقط مسجد نبوی کی پیش نمازی کے لیے نہیں تھا، وہ نظام امامت فقط لوگوں کی معنوی یا روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ نظام امامت اس 27 لاکھ مربع کلومیٹر کی حکومت کے لیے بھی تھا۔ یاد رکھیے گا۔ اب دوسرا سوال، اگر ہم فرض کر لیں 2 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیں کہ معصومین نے، ائمہ نے کوئی سیاسی جدوجہد نہیں کی، انہوں نے کسی بھی طرح کی حکومت کے قائم کرنے کی کوئی بھی ایسا کام، کوئی تحریک کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اگر 2 منٹ کے لیے اگر ہم اس کو قبول کریں تو آپ سے ایک سوال ہے، پھر ہمیں معصومین کی زندگی میں سے جو میرے اور آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے، ہمارے امام ان کے کام کیا ہوتے تھے؟ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ایسا ہے؟ یہ 3 کام تو ہے نا، قائم اللیل ہیں، صائم النہار ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرنے والے۔ ٹھیک ہے، اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک شخص ہے جو رات کو عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان میں علمی باتیں، لوگوں کی علمی پیاس بجھاتا ہے، اس کے ان 4 کاموں سے کسی حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہے آپ سے، یعنی اس کے ان کاموں سے حکومت کو خطرہ ہو گیا ہے؟ یہ جو راتوں کو عبادت کر رہا ہے، یہ جو دن میں روزہ رکھتا ہے، یہ جو غریبوں اور مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے اس لیے اس کو زہر دے کر شہید کرواؤ، گورنمنٹ اس کو زہر دے کر شہید کروائے، گورنمنٹ اس کو زندان میں قید کر دے، اور چھپ کے زہر بھی دیتا ہے تو چھپ کے دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اعلانیہ آ کے ائمہ کو شہید کر رہے ہیں، نہیں، چھپ کے بڑے طریقے سے، اور شہادت کے بعد پھر وہی حکومت باقاعدہ میڈیا پہ بیان دیتی ہے، سیاسی بیان ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے امام کو شہید نہیں کیا ہے، یہ اپنی طبعی موت اس دنیا سے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ اپنی عقل سے سوال کریں، کیا آپ کی عقل اس بات پہ قبول کرتی ہے کہ ایک شخص جو رات کی عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے؟ 9ویں امام جب اس دنیا سے رحلت کر رہے تھے، جب 9ویں امام کی شہادت ہوئی، امام محمد تقی علیہ السلام کی، جن کی ولادت کا دن تھا آج، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، 9ویں امام 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے، 25 سال، اور زہر دے کر شہید کیا۔ اس وقت 27 لاکھ مربع کلومیٹر رسول اللہ کا دور تھا، اور یہ صرف عرب تھا صرف، اس میں ابھی تک یمن شامل نہیں تھا، اس میں آج کے حساب سے اگر میں آپ کو جگہ بتاؤں، عمان جو آج کا ملک ہے یہ شامل نہیں تھا، عراق شامل نہیں تھا، اس میں ایران شامل نہیں تھا، اس میں اوپر اگر جائیں تو مصر اور یہ سارا افریقہ کے جتنے ممالک ہیں یہ اس میں شامل نہیں تھے، جو کم و بیش 35 ممالک بنتے ہیں، یہ شامل نہیں تھے اس میں۔ لیکن جب 9ویں امام کا دور تھا تو اس میں یہ سارا ایریا حکومت میں شامل تھا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، اتنے بڑے ایریے کے حاکم کے لیے خطرہ بن گیا ہے ایک 25 سال کا جوان، ایک 25 سال کے امام محمد تقی علیہ السلام، 25 سال کی عمر ہے اور اس حکومت کے لیے خطرہ ہے، اور زہر دے کر شہید کروایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تشیع جو ہے معصومین کی زندگی کا یہ پہلو بیان نہیں ہوا ہے زیادہ، جبکہ یہ پہلو موجود ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معصومین کی زندگی کا سیاسی پہلو نہیں بیان ہوتا۔ ہم لوگ ابھی تک جہاں تک ہماری پہنچ ہے، ہم لوگ فضائل کی کلاس میں ہیں، ابھی کلاسیں ہیں مکتب اہل بیت میں نا، شیعوں کی سمجھے الگ الگ سطحیں ہیں۔ پہلی سطح جو ہے وہ فضائل کی کلاس ہے، دوسری فضائل اور مصائب کی کلاس پرائمری لیول ہے، مکتب اہل بیت کا پرائمری لیول ہے کہ جس میں فضائل اور مصائب ہوں گے، اور لوگ اسی کو سنیں گے، اسی کو دہرائیں گے، اسی کو سمجھیں گے، اسی پر عقائد رکھیں گے، عقیدے بنائیں گے۔ قبول ہے، رد نہیں کر رہے، لیکن یہ پرائمری لیول ہے، اس کو ہونا ہے اور اس میں سے گزرنا ہے ہر شیعہ نے۔ لیکن اس کے بعد ایک میڈل لیول آئے گا، اس کے بعد ہائر سیکنڈری آئے گا، وہ لیول بھی ہے۔ اس لیول میں کیا ہوگا؟ پھر وہی روایات جو فضائل کی ہیں،
انہی روایات کو آپ کو سمجھایا جائے گا کہ اس کے اندر سے تجزیے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ، اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے لیے بات مشکل ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ میں اور آپ خیبر سنتے ہیں، ایسا ہے نا؟ ابھی تک میں نے اور آپ نے خیبر فضائل والا سنا ہے، پرائمری لیول کا خیبر ہم نے سنا ہوا ہے۔ میں آپ کو میڈل لیول کا خیبر سناؤں؟ میڈل لیول کا خیبر پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی جب کبھی تمہارا ٹکراؤ یہودیوں سے ہو تو علم علی کے ہاتھ میں دے دیا کرو، کیونکہ یہودیوں کے مقابلہ کرنے کی طاقت علی کے پاس ہے۔ آج کے دور میں کیا بنے گا؟ جب کبھی تمہارا ٹکراؤ یہودیوں کے ساتھ ہو تو سرداری اور علم جو ہے وہ علی والوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ باقی مکاتب اسلام یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور تاریخ نے ثابت کر دیا، یہ ہوا ہے۔ 1948 سعودی عرب، جو آج کا سعودی عرب، اردن، عراق، مصر، 4 ملک ہیں یہ، اور چاروں ملکوں نے مل کر، ان کی چاروں ملکوں کی فوج نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور کچھ ہی دن میں شکست کھا گئے، اسرائیل جنگ جیت گیا۔ 58 میں دوبارہ حملہ کیا ہے چاروں ملکوں نے مل کے، اور باقی عالم اسلام نے ان کے ساتھ چندہ دیا، کمک کی، اسرائیل کا مقابلہ کیا، پھر شکست کھا گئے۔ 4 دفعہ حملہ کیا ہے ان چاروں ملکوں نے مل کے، 4 دفعہ، اور ایک آدھ دفعہ پاکستان نے بھی کمک کی ہے، لیکن چاروں دفعہ اسرائیل سے جنگ ہار گئے۔ اور جس وقت اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی ہے حزب اللہ کی، 33 دن میں حزب اللہ نے شکست دے دی اسرائیل کو۔ حزب اللہ کیا ہے؟ ملک ہے؟ نہیں، ایک تنظیم ہے، لیکن فارمولہ رسول اللہ والا ہے۔ فارمولہ جو رسول اللہ نے خیبر میں دیا تھا نا، وہ ہے کیا؟ جب یہودیوں سے ٹکراؤ ہو تو علم علی کے ہاتھ میں دے دو، پھر یہودی شکست کھا جائیں گے، پھر مرحب مرتے ہیں وہاں پہ، پھر خیبر کے دروازے اڑتے ہیں۔ تب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے آپ کو صرف ایک نمونہ بتایا ہے کہ اگر آپ پرائمری لیول سے اوپر آئیں تو میڈل میں آئیں گے تو ہوتا نہیں ہے۔ میتھ کی پرائمری کی میتھ جو ہے وہ بھی تو میتھمیٹکس ہی ہے، لیکن اوپر جب آتے ہیں 8ویں میں تو نئی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، جب میٹرک لیول میں جاتے ہیں تو اس سے اگلی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے میرا اور آپ کا، ہماری قوم کا بالخصوص، ہم ابھی پرائمری لیول میں ہیں، اور اس میں الحمدللہ ہم پیچھے نہیں ہیں دنیا سے۔ باقی تمام عالم میں جتنے بھی شیعہ ہیں پرائمری لیول میں ہم ان سے آگے ہی ہیں، ہم بہتر ہیں اس میں۔ صرف یہ ہے کہ ابھی ہم مڈل لیول میں آنا نہیں چاہ رہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں، پرائمری میں جو ہم ٹاپ کر رہے ہیں، فرسٹ آ رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے اگر ہم مڈل میں چلے گئے نا تو فیل ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سٹارٹنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے، بچوں کو جب نئی کلاس میں، اب چونکہ بچے بور ہو رہے ہیں اس لیے، جب آپ لوگ نئی کلاس میں جاتے ہیں، کلاس 1 میں پاس ہوئے، کلاس 2 میں گئے، کلاس 2 کا پہلا دن ہے، جو بکس آپ کی ہیں کلاس 2 والی، پہلے دن میں سمجھ آتی ہیں؟ آتی ہی نہیں ہے سمجھ، وہ کتابیں ان کی حضرت پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، لیکن جب 1 سال ختم ہو جاتا ہے، جب آپ 2 کلاس کا 1 سال ختم کرتے ہیں تو سال کے اینڈ پہ وہی بکس جو پہلے آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، انہی بکس کا آپ امتحان دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ احسن، سمجھ جائے ہم لوگ بھی سمجھے اسی سے۔ یہ جو پرائمری لیول سے ہم اوپر نہیں آ رہے تو آئیں گے، پہلے مشکل ہی لگتی ہے، جیسے آج آپ کو مشکل لگ رہی ہے کہ یہ جشن میں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ مسئلہ وہی ہے، آپ پہلی کلاس ہی سمجھیں۔ لیکن عزیزان محترم، اگر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی تو ہم پھر امتحانات دینے کی تیاری بھی کریں گے، ہم آزمائشوں سے گزرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ پس میرا اور آپ کا جو عقیدہ امامت ہے، جس کی بنیاد پر، جس کی بیس پر ہمارا پورا مکتب کھڑا ہے، وہ ہے ہی اسی پر کہ ہمارا امام ہمارا حاکم ہے۔ ہم اپنے امام کے علاوہ کسی کو حاکم ہی نہیں سمجھتے، ہم پر حکومت کرنے کا اختیار امامت کے سلسلے کو حاصل ہے، اور پردے غیبت میں اس کا بہترین ہمارے پاس متبادل موجود ہے۔ فقیہ کی حکومت اسی ولایت کا تسلسل ہے، ہمیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے، جس طرح کوفے کے لوگوں کو پریکٹس کروائی تھی کہ مسلم کے ساتھ وفا کرو گے تو حسین ابن علی تمہارے درمیان آئیں گے۔ مسلم ابن عقیل آئے تھے نا کوفہ، نمائندہ ہے امام کا، امام نہیں ہے، نائب امام ہے، اور وہاں کوفہ کے لوگوں سے جو بیعت لی ہے تو امام کے لیے لی ہے۔
مسلم نے اگر کوفہ میں حکومت قائم کی تو حکومت کی گدی پر مسلم بیٹھا ہے، لیکن حکومت اصل میں حسین ابن علی کی ہے۔ اور اگر آج آپ کو حکومت اسلامی جو ایران میں قائم ہوئی، اس کی گدی پر، اس کی کرسی پر سید علی خامنہئی نظر آتا ہے، تو وہ کرسی پر سید علی خامنہئی ہیں، لیکن حکومت حجت ابن الحسن کی حکومت ہے، امام زمان کی حکومت ہے۔ کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سادہ سا کلیہ آپ کو دیتا ہوں، امام زمان کی حکومت ہے بھائی۔ اگر یہ صرف ایران کی حکومت ہوتی تو عراق کے اندر، عراق الگ دوسرا ملک ہے نا، الگ ملک ہے، شام الگ ملک ہے، ایران ایک ملک ہے۔ اگر یہ صرف ایک ملک کی حکومت ہوتی، ایرانیوں کی حکومت ہوتی، تو عراق کے اندر داعش آ گیا ہے تو ایرانیوں کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ کیا مشکل ہے ایرانیوں کو؟ عراق ایک الگ ملک ہے، عراق کی اپنی حکومتیں ہیں، نہ زبان ایک ہے، عراق اور ایران کی زبان الگ ہے، کلچر الگ ہے، قومیت الگ ہے، وہ عرب ہے، یہ عجم ہے، اتنے اختلافات اور تفریق کے باوجود۔ لیکن جب عراق کے اندر جو ہی داعش کا ظہور ہوتا ہے، داعش سامنے آتی ہے، تو کیا آیت اللہ خامنہئی اور ان کی فوج نہیں آئی عراق کے اندر؟ کیوں آئے؟ کیونکہ حکومت امام زمان کی ہے یہ۔ اور جہاں پر بات آئی کہ کربلا اور نجف اور ان مقدسات کو خطرہ ہے، تو ایران نے اپنی پوری فوج، نہ صرف فوج، جتنے اخراجات ہوئے ہیں عراق کی جنگ میں، اب تو عراقیوں نے خود وہ ڈاکومنٹریز بنا کے بتائی کہ جتنے اخراجات ہوئے سارا وہاں سے آئے، ایران نے دیے۔ اسی طرح شام میں جب جناب زینب کے روزہ خطرے میں آیا تو وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ حکومت آیت اللہ خامنہئی، اگر ظاہر سامنے ہمیں کرسی پر آیت اللہ خامنہئی نظر آ رہے حکومت پر، تو حکومت اصل میں امام زمان کی ہے۔ ایک جمعے کے خطبے میں آیت اللہ خامنہئی نے آج سے چند سال پہلے جمعہ پڑھایا، اس جمعے کے خطبے میں آیت اللہ خامنہئی نے آخر میں پورا خطبہ دیا، آخر میں کہا کہ میں چند جملے اپنے امام سے کہنا چاہتا ہوں، امام زمان سے۔ اور امام زمان کو مخاطب کر کے جمعے کے خطبے میں آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ اے میرے مولا، یہ حکومت آپ کی ہے، اگر میری کوئی عزت اور آبرو ہے تو یہ بھی آپ کی وجہ سے ہے۔ کہا میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آیت اللہ خامنہئی کہہ رہے ہیں کہ جن کے نام سے پوری دنیا لرز رہی ہے، دنیا کا باطل ڈرتا ہے جن سے، وہ روتے ہوئے کہہ رہے ہیں خطبے میں، جمعے کے خطبے میں، اے مولا امام زمان، یہ حکومت، صاحب ان حکومت آپ ہیں، یعنی اس حکومت کے مالک آپ ہیں، میرا کام تو صرف آپ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں عقیدہ امامت کیا ہے؟ عقیدہ امامت ہی یہی ہے، ہمارا نظریہ امامت ہی یہی ہے کہ ہمارا جو امام ہے وہی ہمارا حاکم ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ نبوت بھی یہی ہے۔ توجہ کریں، مشکل پھر وہی میں نے آپ کو شروع میں مسئلہ بتا دیا ہے، لیکن آپ کوشش کریں، کلاس کا آغاز ہو رہا ہے تو پہلے کتابیں مشکل لگتی ہیں، لیکن سال گزر جاتے ہیں تو انہی کتابوں کے بچوں نے بتایا کہ وہ امتحان بھی دے دیتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ بس ہمارا عقیدہ نبوت بھی اسی طرح سے ہے۔ کیا ہے عقیدہ نبوت؟ عقیدہ نبوت یہ ہے کہ جس دور میں فرعون اور موسیٰ دونوں ہوں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں پر حکومت کرنے کا اختیار موسیٰ کا ہے، فرعون کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ابراہیم اور نمرود جب ہوں تو نمرود کے پاس حق کی حکومت نہیں ہے، حق کی حکومت ابراہیم کے پاس ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس ایک اور موضوع، اس موضوع کی کچھ نہ کچھ تو آپ کو تھوڑی بہت انشاءاللہ آغاز ہو گیا، انشاءاللہ مختلف مواقع پر اس طرح کے موضوعات پر بات ہونی چاہیے، اور جشن کی محفل سے ہی شروع ہو، یعنی ہم سمجھیں پرائمری سے مڈل میں آ جائے، مڈل سیکشن کا، مڈل لیول کا جشن اب ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو خیبر کی حل کسی وہ مثال دی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا موضوع۔ دوسرا موضوع کیا ہے؟ بڑی شخصیات جو ہوتی ہیں نا، بڑی شخصیات، ان کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد اسلام کے اندر، اسلام کی تاریخ میں مولائے متقیان ایک بہت بڑی شخصیت ہے، علی ابن ابی طالب ایک بہت بڑی شخصیت،
اب کیا ہے، جب شخصیت بڑی ہوتی ہے نا تو بعد میں دعوے دار بن جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تھے، گروہ بن جاتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ علی والے ہم ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ علی والے ہم ہیں، ایک گروہ کہتا ہے علی والے ہم ہیں. یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ مولا علی کی شخصیت پہ ہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کا موضوع رہا ہے. پہلے بھی انبیاء کے معاملے میں بھی ایک موضوع رہا ہے. وہ موضوع کس کا تھا؟ وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی شخصیت تھی، انبیاء میں ایک بڑا نام تھا، اور ان کے سلسلے میں ابراہیم کے بعد کے سارے انبیاء، سارے نبی ابراہیم کی نسل سے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو یوں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بہت بڑی تھی. تو یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں. جو یہودی بن گئے انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے، ہم ابراہیم کے ہیں. عیسائی جو ہے نصرانی، وہ کہتے تھے ابراہیم تو ہمارے ہیں، یہودیوں کے نہیں ہیں. اور جب مسلمان عالم اسلام جب وجود میں آیا، رسول اللہ جب تشریف لائے، تو مسلمانوں نے بھی کہا نہیں بھی ابراہیم تو ہمارے ہیں. اب یہ اختلاف ہے، یہودی کہتا ہے ابراہیم ہمارا، عیسائی کہتا ہے ابراہیم ہمارے، مسلمان کہتا ہے ابراہیم ہمارے. تو اب یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں جگہ دے دی، اور اس موضوع کو قرآن میں اللہ نے حل کر دیا. اللہ نے ابراہیم کا موضوع حل کر دیا. ابراہیم معیار ہے، سمبل ہے. اس کے بعد بھی اس طرح کا موضوع آ جائے، کوئی بڑی شخصیت ہو کہ جو اللہ والی شخصیت، یعنی جو خدا کے اولیاء میں سے بڑی شخصیت ہو، اور بعد میں اختلاف ہو جائے. کوئی کہے کہ مولا علی کے بارے میں، ہم جو اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ مولا علی کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ وہ ٹھیک ہے. بہت سارے طبقات ہیں. اب تو اہل تشیعوں کے اندر بھی مختلف نظریات بن چکے ہیں کہ مولا علی کے بارے میں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا ہے. میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام والا بتا رہا ہوں، آپ کو مولا علی والا موضوع خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول الناس بابراہیم، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ. ان یقیناً اول الناس، اولا یہ ولایت سے ہے جس سے مولا بنتا ہے، یہ جو مادہ ہے وہی ہے، ولی سے. ان اول الناس، ناس بابراہیم، بے شک ابراہیم کی ولایت میں وہ ہے. اگر اس کو میں مزید سادہ کروں تو ابراہیم کی ولایت میں وہ لوگ ہیں، یا ابراہیم کا قریبی وہ ہے، یا وہ جو کہتے ہیں نا ابراہیم ہمارے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم ان کا ہے. ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں سے اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ لوگوں میں سے ابراہیم کا کون کون ہے، ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں سے ابراہیم کا وہ ہے کون، للذین اتبعوہ، جس نے ابراہیم کی پیروی کی، جس نے ابراہیم کی پیروی کی. ابراہیم کا وہ ہے کہ جس نے ابراہیم کی پیروی کی. اب حدیث سنیں، مولا کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ فمن، ایک حدیث میں پانچویں امام سے نقل ہے، فمن تبعنی فإنہ منی. کسی نے آ کے مولا سے کہا مولا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، وہاں پر بہت سے لوگ دعوے دار ہیں کہ آپ کے شیعہ ہیں. ہم سب بہت سے، ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو کیا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو پانچویں امام نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا، فمن تبعنی فإنہ منی. ان میں سے جو ہماری اتباع کرتا ہے وہ ہمارا ہے، جو ہماری اتباع کرتا ہے وہ ہمارا ہے. فمن تبعنی، اتباع اور اطاعت میں فرق ہے، اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اتباع کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت یہ ہوتا ہے کہ کچھ معاملات میں، کچھ چیزوں میں بات ماننا. اطاعت میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک خاص شکل میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہوتی. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے.
اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، کہیں پر بھی دائیں بائیں نہیں ہونا، بالکل پیچھے، ایکوریٹ پیچھے پیچھے چل رہے تو اتباع کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو پہچان دے دی پانچویں امام نے، کہا مولا سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شیعہ ہیں، آپ تائید کرتے ہیں؟ پانچویں امام نے اصول دے دیا، کہا فمن تبعنی فإنہ منی، جو ہماری اتباع کرے گا وہ ہمارا ہے۔ اس کا مطلب جو اتباع نہیں کر رہا اس کی گارنٹی نہیں لی جا رہی، اس کی ضمانت نہیں لی جا رہی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دوسرا موضوع، اب تیسرا موضوع۔ تو اب ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے آپ کا بی پی چیک کرتے ہیں، پھر آپ کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ٹیکہ آخر میں لگتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے ذرا سہلا کے آپ کو تیار کر کے اس کے بعد پھر ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ٹیکہ لگا رہا ہوں، صرف یہ ہے کہ میں ایک موضوع آپ کے سامنے اور دو واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ موضوع کیا ہے؟ مولا متقیان امیر المؤمنین کی جو شخصیت ہے اس میں دو قسم کی صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک صفات کی وہ قسم ہے کہ جو اٹریکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہیں امیر المومنین کی کہ ان صفات کی وجہ سے ہر کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا، ان صفات کی وجہ سے کچھ لوگ پھر بھاگتے بھی امیر المومنین سے، جس کو ہم اردو زبان میں کہیں امیر المومنین کی شخصیت میں کچھ جاذبہ صفات ہیں کہ جو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور کچھ دافعہ صفات ہیں کہ جو گڑبڑ کو خود سے دور کر دیتی ہیں۔ میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہم جو علی والے ہیں ہم جاذبہ صفات میں علی کے ہیں اور دافعہ میں بھی علی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جاذبہ صفات میں علی کے ساتھ کھڑے ہیں، دافعہ میں فرار کر جائیں۔ میں آپ کو دو واقعات سناتا ہوں، سمجھ آئے گی، مزید تھوڑا سا کھولتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جاذب صفات کون کون سی ہیں؟ مثلا رحم کرنا، مولا علی رحم کرتے تھے، یہ ایسی صفت ہے جو جاذب ہے۔ مولا علی سخی ہیں، سخاوت جاذبہ صفت ہے۔ مولا علی مشکل کشائی کرتے ہیں، جو مشکل میں ہو اس کی مدد کرتے ہیں، جاذب صفت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، جاذب صفت ہے نا، جاذب صفت۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں، کیا ہندو مولا علی کا قصیدہ نہیں پڑھتا؟ دیکھا ہے نا آپ نے؟ سکھ کو نہیں دیکھا مولا علی کا قصیدہ پڑھتے ہو؟ میں آپ کو ایک شخصیت بتاؤں گا جس نے مولا علی کا قصیدہ پڑھا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تاریخ میں عمرو بن عاص، عمرو عاص جس کو کہتے ہیں نا، جنگ صفین میں جس نے مولا کے وار سے بچنے کے لیے لباس اتار دیا تھا اپنا۔ عمرو عاص سے آشنائی ہے نا، نام سنا ہے عمرو عاص کا؟ عمرو عاص نے قصیدہ لکھا ہے مولا علی کی شان میں، اور شہادت کے وقت اس نے گریہ کیا ہے مولا علی کے یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے۔ معاویہ کو سنائے کس کو ہے؟ امیر شام کو۔ عمرو عاص نے یہ قصیدہ لکھا شہادت امیر المومنین کے بعد، معاویہ کو بتایا میں نے علی کی شان میں قصیدہ لکھا ہے۔ علی کا قصیدہ معاویہ کو سنایا اور روئے علی کو یاد کر کے۔ قصیدہ عمرو عاص نے بھی لکھا ہے۔ جاذب صفات وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے غیر بھی پسند کرتا ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، سکھ بھی مولا علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، علی علی کرنے کو پسند کرتا ہے، غیر مسلم بھی علی کو پسند کرتا ہے، سب پسند کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے تمام مکاتب مولا علی کو پسند کرتے ہیں۔ جاذب صفات، رحم، عطوفت، رحمت، شجاعت، بہادر ہے مولا علی۔ شجاعت ایسی صفت ہے جو شجاع نہ ہو وہ بھی پسند کرتا ہے۔ جیسے ہوتا نہیں ہے چور جو ہوتا ہے نا، وہ چوری سے نفرت کرتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ چوری ٹھیک کام نہیں ہے۔ جو خود شجاع نہ ہو پھر بھی وہ شجاع کو پسند کرتا ہے، جو خود بہادر نہیں ہوتا نا لیکن پسند وہ بہادر کو ہی کرتا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ جس میں مولا علی کی طرف لوگ کھنچتے ہیں، جاذب صفات ہیں۔ کچھ صفات دافع ہیں، مثلا عدالت، امیر المومنین عدالت سے کام لیں گے۔ عدالت وہ صفت ہے
جو بھگا دیتی ہے، نہیں ٹک پاتا کوئی بھی۔ اب سنیں، اب میں نے اور آپ نے میں آپ کو تاریخ کے 2 واقعات سنا رہا ہوں، امیر المومنین کے دور کے 2۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس جگہ پہ کھڑے۔ نجاشی شاعر ہے اور امیر المومنین کے لشکر کا سپاہی تھا۔ جمل میں مولا علی کے لشکر کی طرف سے لڑ چکا ہے، صفین میں بھی مولا علی کے لشکر کی طرف سے لڑ چکا ہے، اور شاعر تھا۔ جب شاعر کہیں تو ہمارے ذہنوں میں نا، عوام کے ذہنوں میں، اب میں دوبارہ بات کرنی ہے اگر آپ متوجہ ہوں تو، پرائمری لیول اور مڈل لیول۔ ایک پرائمری لیول کا شاعر ہوتا ہے، جب آپ سے کہا جائے نا کہ یہ مولا علی کے دور میں شاعر تھا تو فوراً ہمارے ذہن میں شاعر سے مراد کیا آتی ہے؟ جو آج ہم شعراء کو دیکھتے ہیں، قصیدہ لکھنے والا، نوحہ لکھنے والا، اشعار لکھنے والا، یہی آتا ہے نا ہمارے ذہن میں۔ یہ پرائمری لیول کا جو سمجھ ہے۔ مڈل لیول میں آئے تو پتہ ہے شاعر کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں، امیر المومنین کے زمانے میں، تاریخ میں اس وقت اس زمانے میں میڈیا جو ہے نا، میڈیا، ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا، ٹیلی ویژن نہیں ہے، لوگوں کے درمیان اخبارات نہیں ہیں، لوگوں کے درمیان کسی حکومت کے بارے میں رائے ہموار کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو حکومت کے بارے میں آمادہ کروانا، حکومت کے کاموں کی طرف ان کی تشویق کرنا یا حکومت پہ تنقید کرنا، یہ کام اس زمانے میں شاعر کا ہوتا تھا۔ اور نجاشی کا تعلق امیر المومنین کے دربار سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نجاشی لوگوں کے درمیان میں امیر المومنین کی حکومت کے بارے میں لوگوں کی ذہن تیار کرنے والا ہے۔ سمجھے، آج کے دور میں جو میڈیا کا کام ہے نا، میڈیا جو اس وقت ہے، اس زمانے میں شاعر کا یہ کام ہوتا تھا، شاعر کو یہ مقام، یہ پروٹوکول شاعر کا ہوتا تھا۔ اسی لیے درباروں کے اندر شاعروں کو خصوصی پروٹوکول ہوتا تھا، ان کو عطیات، ان کو نوازشیں کی جاتی تھی، زمینیں دی جاتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جا کے وہ عوام کے درمیان میں اس حکمران اور اس حکومت کے بارے میں رائے ہموار کرتے تھے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ شاعر، نجاشی شاعر ہے، امیر المومنین کے لشکر کا سپاہی بھی ہے۔ ایک دن رمضان کا مہینہ ہے، روزے، نجاشی اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے کوفہ میں آ رہا ہے، تو اس کا ایک دوست تھا شاعر، تو وہ رستے میں اس کو ملا، تو اس کے دوست نے نجاشی سے کہا، جب ظاہر ہے وہ بھی شاعر تھا، نجاشی کا دوست تھا، شاعر تھا، اترے گپ شپ لگی، تو جو نجاشی کا دوست تھا شاعر، اس نے اس سے گپ شپ کی، کہا کہ رات کو ایک دمبا ذبح کیا تھا اور اس کو صاف کر کے اس پہ مسالے شسالے لگا کے تندور میں اسے دبا دیا تھا۔ وہ جو پورا جو دمبا پکاتے ہیں تندور کے اندر، وہ اوپر سے بند کر کے، تو کہتا اس وقت وہ بالکل تیار ہو چکا ہے، نجاشی کو کہہ رہا بالکل تیار ہو چکا ہے، اور میں اکیلا ہوں تو میرا دل نہیں کر رہا تھا میں کھاؤں، اگر تم آ جاؤ ذرا بیٹھ کے کوئی شاعری کی محفل بھی کر لیتے ہیں تو دمبے سے۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے، نجاشی نے کہا، اس نے کہا قضا کر لیں گے بعد میں، کیا مشکل ہے، دمبا تو تیار ہے، اس کی تو قضا نہیں ہوتی۔ خیر چلا گیا اور بیٹھ کے ظاہر اشعار وغیرہ کا تبادلہ بھی ہوا اور دمبا کھانا شروع کر دیا۔ تو دمبا کھاتے کھاتے نجاشی کے دوست نے، شاعر نے کہا خالی دمبے کا مزہ نہیں آ رہا، میرے پاس یمنی شراب ہے، اگر کہو تو۔ اب وہی شاعری کا ماحول سارا بن چکا تھا، ایٹماسفیئر تیار ہو گیا تھا، تو وہاں نجاشی جو ہے وہ شراب بھی دونوں نے پی دبا کے۔ اب جب شراب پی تو نشے میں آ گئے، نشے میں آ کے انہوں نے یہ گھر سے باہر آ گئے، باہر آ کے گلیوں میں جو ہے وہ پھرنے لگے، تو اب ظاہر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو نشے میں ہیں، اور رمضان میں پکڑ لیا، تو اس میں پکڑتے وقت میں نجاشی تو پکڑا گیا، دوسرا بھاگ گیا۔ اب نجاشی پکڑا گیا، انہوں نے کہا ہم تمہیں علی کے پاس لے کر جائیں گے۔ نجاشی نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ نجاشی کو پتا تھا کہ مولا علی کے لیے نجاشی اہم ہے، شاعر ہے،
جنگوں میں ساتھ دیا ہے، قصیدے کہے ہیں جنگوں میں، سپاہیوں کو تیار کیا ہے، عوام کی رائے کو ہموار کیا امیر المومنین کی حکومت کے لیے۔ لے کے آئے، امیر المومنین کے سامنے لائے، کہا تم نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا جی۔ تو پھر امیر المومنین نے کہا اس کو 80 کوڑے لگاؤ، شراب کی حرمت۔ تو اس کے جو نجاشی ظاہر ہے اپنے قبیلے میں بھی بڑی پوسٹ پہ تھا، سردار کا نائب تھا یا اسی پوسٹ پہ تھا، اس کے قبیلے کا سردار بھی فوراً پہنچ گیا۔ پہنچ کے اس نے امیر المومنین سے کہا مولا 80 کوڑے، یہ آپ کا سپاہی ہے، شاعر ہے آپ کے دربار کا۔ امیر المومنین نے کہا ہاں، اس کو 20 کوڑے اور لگاؤ، 80 کوڑے اور 20 کوڑے اور لگاؤ۔ پوچھا 20 کس لیے؟ کہا ایک تو اس نے شراب پی، 80 کوڑے اس کے، 20 کوڑے اس نے رمضان کی حرمت توڑی ہے، 100 کوڑے اس کو مارو۔ نجاشی کو 100 کوڑے مارے گئے۔ رزلٹ پتہ ہے کیا نکلا؟ رات کو نجاشی اور اس کا وہ جو سردار آیا تھا، یہ رات کو کوفہ سے فرار ہو گئے، اور نجاشی جا کر امیر شام کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ جب تک علی کی سخاوت تھی، جب تک علی کی رحمت تھی، جب تک مشکل کشائی تھی، تب تک نجاشی ساتھ تھا، لیکن جب علی کا سامنا کیا عدالت کے ساتھ تو وہاں پر نجاشی فرار کر گیا۔ اب دوسرا واقعہ سنیں۔ امیر المومنین کا ایک چاہنے والا، کوفہ کا ہی باشندہ، اس کی عادت کیا تھی؟ وہ خوارج کی جنگ ہو چکی تھی، نہروان کی جنگ، تو اس کے بعد صفین کے بعد ظاہر خارجی ہو چکے تھے، خوارج بہت سارے تھے، تو یہ نا خوارج کے سامنے مولا علی کے نا فضائل بیان کرتا تھا یہ جا کر، تو وہ خوارج جو ہے ان کو آگ لگ جاتی تھی مولا علی کی فضیلتیں سن کے۔ آج بھی ہوتا ہے، بعض ایسے فرقے ہیں کہ جن کے سامنے آپ مولا علی کی تعریف کریں تو انہیں آگ لگ جاتی، تو یہ خوارج کے سامنے مولا علی کے فضائل پڑھتا تھا، اور وہ بڑا کرتے تھے اس سے، بہت تنگ تھے اس سے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، چوری کر بیٹھا، یہی جو فضائل پڑھتا تھا چوری کر بیٹھا، اور پکڑا گیا اور اس کو مولا علی کے سامنے لے آئے گا۔ جب ثابت ہو گیا اس کی چوری کا تو آپ نے اس کی انگلیاں کٹوا دی۔ مکتبہ اہل بیت میں چوری کی سزا میں انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، انگلی کاٹی جاتی۔ اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، اب انگلیاں کٹ گئی ہیں، اس کے ہاتھ میں دے دی گئی، کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں لے کے یہ باہر آیا تو وہ چند لوگ کھڑے تھے جن کے سامنے یہ مولا علی کے فضائل پڑھتا تھا، اور وہ اپنے آنکھوں سے اس کو کہہ رہے تھے دیکھا وہ جو تم علی کی فضیلتیں پڑھتے تھے، دیکھو علی نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہیں پر جا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ان سے کہتا ہے دیکھو جب میں علی کے فضائل سناتا تھا تم مانتے نہیں تھے، آج تو علی کو مان لو، علی ایسا عادل امام ہے کہ جب بات عدالت کی آئی ہے تو میرا بھی لحاظ نہیں کیا ہے۔ دوبارہ علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ کسی نے مولا علی کو آ کے خبر دی، مولا جس کے ہاتھ آپ نے انگلیاں جس کی کاٹی ہیں آپ نے، وہ باہر جا کے دوبارہ آپ کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ کہا بلواؤ اس کو۔ اسے بلوایا گیا، کیونکہ وہ ظاہر شریعت جاری ہو گئی، اس کا وہ ختم ہو گیا۔ مولا نے کہا سنا تم نے دوبارہ جا کے دشمنوں کے سامنے فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا مولا آپ نے انگلیاں کاٹی ہیں، میں آپ کا اور عاشق ہو گیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھیں میں آپ کے فضائل پڑھنے والا، آپ کو پتہ بھی تھا، لیکن جب بات عدالت پر آئی تو آپ نے میرا لحاظ نہیں کیا، میں اس بات پر اور آپ کا عاشق ہو گیا ہوں۔ جب امیر المومنین نے یہ سنا تو اس سے کہا میرے قریب آؤ۔ یہ قریب آیا تو آپ نے اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ پر رکھی اور اپنا دست شفقت پھیرا تو اس کی انگلیاں واپس ٹھیک ہو گئی۔ کہا جاؤ یہ عطا تمہارے لیے، دوبارہ انگلیاں علی تمہیں دے رہا ہے، شریعت کی طرف سے تمہارا وہ پورا ہو گیا مسئلہ، اب علی کی طرف سے دوبارہ انگلیاں مل رہی ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، کیا ہم صرف جاذب صفات میں علی مولا کے ساتھ کھڑے ہیں یا دافع صفات میں بھی ساتھ ہیں؟ یاد رکھیں امام زمان کے لشکر میں وہ ہوگا کہ جو دافع صفات کو سہ سکتا ہوگا، جو عدالت کو سہ سکتا ہے۔ عدالت امام زمان تو آئیں گے ہی عدالت قائم کرنے کے لیے، جو اپنی ذات پر، بس آخری دو چند باتیں ہیں، جو اپنی ذات پر
زور غیبت میں عدالت نافذ نہیں کر سکے گا، ظہور امام کے بعد بہت پریشانی ہونی ہے اس کو۔ آپ لوگ یہ باتیں سنتے ہیں نا کہ کچھ شیعہ بھی ایسے ہوں گے کہ جو امام زمان کے ظہور کے بعد مخالفت کریں گے۔ کون سے شیعہ؟ کہ جو عدالت کو نہیں سہ سکتے ہیں، جنہوں نے خود کو عدالت کے لیے تیار ہی نہیں کیا ہے۔ آغاز کریں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے گھر میں عدالت ہے یا نہیں ہے؟ کیا میاں بیوی کے رشتے میں عدالت ہے یا نہیں؟ کیا اولاد کے معاملے میں عدالت ہے یا نہیں؟ کیا عدل سے کام لے رہے ہیں؟ کیا ساس بہو کے معاملے میں عدل سے کام لے رہے ہیں؟ کیا رشتوں کے موقع پر، شادی کے موقع پر جب بے شمار جہیز مانگا جاتا ہے، بے شمار زیور مانگے جاتے ہیں، کیا عدالت سے کام لے رہے ہیں؟ اگر عدالت سے کام نہیں لے رہے تو امام زمان کی حکومت میں کیسے سانس لیں گے؟ وہ تو ہے ہی عدالت کے اوپر حکومت قائم ہونی ہے، وہ تو آ رہی ہی قائم عدالت کو قائم کرنے کے لیے۔ بس عزیزان محترم، کوشش کریں عدالت اپنے اوپر سے شروع کریں، اپنی ذات سے۔ اگر میں نے خود کو عدالت کے لیے تیار کر لیا تو پھر مطمئن ہو جائیں کہ آپ لشکر امام زمان کے سپاہی ہیں۔ اگر صرف اٹریکٹیو والی صفات جو ہیں ہمیں صرف وہی پسند ہے، ہم صرف مشکل کشائی ہی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس مولا ہمارے مسائل ہی حل کریں، ہم نے جیسا مولا چاہتے ہیں ویسا ہم نے بننا ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے مسائل سخت ہیں۔ نجاشیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے علی کے لشکر میں۔ نجاشی صفت لوگوں کی جگہ نہیں ہے کہ جب تک رحمت و مشکل کشائی و سخاوت و شجاعت دیکھیں علی کا ساتھ دیں، جب عدالت دیکھیں تو فرار کر جائیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب ایک اور بہت خوبصورت نقطہ، آخری بات، جو بچوں سے، جوانوں سے بالخصوص اور بزرگوں سے بھی بالعموم، خواتین سے، سب سے، تو خواتین بھی کچھ دیر کے لیے اپنی جو بچوں کی باتیں آ رہی ہیں وہ خاموشی کے ساتھ یہ بات ضرور سنیں۔ امام خمینی نے جب اس حکومت اسلامی کا قیام عمل میں لائے تو امام خمینی نے کچھ چیزوں کا احیاء کیا۔ آج آپ نے سنا ہوگا دنیا میں اقوام متحدہ کے ذریعے مختلف دنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مادر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ وومن ڈے ہے، یہ مختلف لیبر ڈے، اس طرح سے مختلف دن۔ امام خمینی نے ایک نظریہ دیا۔ امام خمینی نے کہا اگر یہ دن منانے ہیں تو ان دنوں کو خاص اوقات میں منایا جائے۔ کیا؟ اگر آپ نے ماؤں کا دن منانا ہے، آپ نے خواتین کا دن منانا ہے، تو ماؤں کا دن یا خواتین کا دن اس دن منائیں جس دن جناب سیدہ زہرا کی ولادت کا دن ہے۔ 20 جمادی الثانی کو ماؤں کا دن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ 20 جمادی الثانی اس خاتون کی ولادت کا دن ہے جس کے آنے کے بعد سے خواتین کو عزت ملی ہے۔ اس سے پہلے تو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا عرب میں۔ یہ وہ خاتون تھی جس کی آمد کے بعد بیٹی کی عزت کے آنے پر باپ کھڑا ہو جائے، ہاتھوں کا بوسہ دے، اپنی عبا بچھائے بیٹی کے لیے۔ تو اگر ماؤں کا یا خواتین کا کوئی عالمی دن ہو تو وہ جناب سیدہ کی ولادت کا دن ہے۔ اور عظمت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح امام خمینی نے کہا اگر باپ کا دن منانا ہے، فادر ڈے منانا ہے، تو مولا رسول اللہ کی حدیث ہے انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ یہ امت جو ہے اس کے باپ رسول اللہ نے کہا ہے، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں اس امت کے۔ اور 13 رجب امام خمینی کہتے ہیں اگر فادر ڈے منانا ہے تو پھر 13 رجب کو مناؤ کہ جب امت کے باپ کی ولادت کا دن ہے، اس دن فادر ڈے مناؤ، اس دن یوم پدر منانا چاہیے، باپ کا دن اس دن۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ 13 رجب کو مولا کی آمد کی خوشی میں، مولا متقیان کی ولادت کا جشن، ان کی آمد کی خوشی اور اظہار کے لیے کیا کریں گے؟ ہم سب
جس کے بھی باپ اس دنیا میں ہیں، جس کے بھی باپ اس دنیا میں ہیں، وہ کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی تحفہ تیار کریں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے، ابا سے چھپا کے، بے شک پیسے ان سے ہی لے لیں، ان سے یہ کہہ کے نہ لیں کہ ہم آپ کے لیے گفٹ لینے والے ہیں، ابا سے پیسے لے لیں کھانے پینے کے لیے، اس میں سے ابا کے لیے گفٹ لیں، ان کے لیے کوئی کارڈ تیار کریں، کوئی تحفہ تیار کریں، اور وہ تحفہ 13 رجب والے دن اپنے اپنے بابا کو گفٹ کریں، اور انہوں نے کہیں آج مولا علی کی ولادت کا دن ہے، مولا علی اس امت کے باپ تھے، تو میں نے انہی کا سپاہی بنتے ہوئے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے اپنے بابا کا، کہ میرے لیے جو آپ نے بچپن سے مجھے پالا ہے، میرے لیے مشکلات برداشت کی ہیں، مزدوری کی ہے، پسینہ بہایا ہے، حتیٰ کہ بعض نے خون بھی بہایا ہوتا ہے، آپ نے اتنی مشکلات میرے لیے برداشت کی ہیں، تو بابا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں، کرنا ہے ہر بچے نے، ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے حقوق کو پورا کریں، آپ کا احترام پورا کریں، اور اگر ہم سے کوئی بھول چوک میں غلطی ہو گئی ہے تو آج مولا علی کی ولادت کا دن ہے، میں معاف کر دیں۔ یہ تو ہیں آپ سب میں سے جن کے والد زندہ ہیں، جن کے والد زندہ نہیں ہیں، اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، ان سب سے یہ گزارش ہے کم سے کم 13 رجب کو ٹائم نکالیں، ایک دفعہ اپنے باپ کے قبر پہ جائیں، جائیں اسی لیے جائیں، کہیں بابا میں آج اس لیے آیا ہوں کہ آج مولا کی ولادت کا دن ہے، اور وہ امت کے باپ تھے، مجھے آپ کی یاد آئی ہے، میں آیا ہوں، اور اس وقت خلوص دل کے ساتھ خدا سے دعا کریں۔ یہ جو آپ کا جانا ہے نا، ایک تو جانا، باپ کی قبر پہ جانا، محبت کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، دوسرا جب آپ وہاں بیٹھ کے کچھ دیر قرآن کی تلاوت کریں گے یا دعا کریں گے، اور اس کے بعد دعا میں پتہ ہے کیا کہیں آپ لوگ؟ دعا میں کہیں خدایا آج اس دنیا میں تیری پسندیدہ ترین شخصیت مولا علی کی ولادت ہے، میں تجھے انہی کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میرے والد اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت مجھ سے راضی نہیں تھے تو مولا علی کے صدقے میں ان کو مجھ سے راضی کر دے۔ یہ قبول ہونے والی دعا ہے، یقیناً قبول ہونے والی دعا ہے۔ دوسرا جملہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ خدایا میں تجھ سے یہ التماس و التجا کرتا ہوں، اگر میرے والد عالم برزخ میں کسی مشکل میں ہیں تو آج کی میری اس دعا کے طفیل میں ان کی مشکل کو آسان کر دے۔ دوسری دعا کا تیسرا جملہ کیا آپ کہیں؟ خدایا اگر وہ عالم برزخ میں کسی مشکل میں نہیں ہیں تو میری اس دعا کی وجہ سے ان کے درجے کو اور بلند کر دے۔ یہ 3 دعائیں جن کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، چاہے ہماری مومنات ہوں، آپ میں سے جن کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، تو حتماً کوشش کریں کہ 13 رجب طے ہو جائے میری اور آپ کی زندگی میں، 13 رجب کو جانا ہے، اگر والد دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبر پہ، اور خوش نصیب جن کے والدین اس دنیا میں ہیں تو باپ کے لیے 13 رجب کو تحفہ، گفٹ، بے شک چھوٹا سا ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا، ایک سپیکر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ مجھے کسی نے پوچھا، کسی استاد نے، کہ تم نے آخری دفعہ اپنے باپ کو گلے کب لگائے زور سے؟ تو کہتا ہے میں نے سوچا تو میں نے تو لگایا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے جب سوچا تو میری زندگی میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ابا کو زور سے 1-2 چند سمجھے کہ 1-8 منٹ تک ابا کو گلے لگا کے رکھا ہو۔ کہتے ہیں اس دن میرے دل میں آیا کہ یار میں نے یہ کیوں نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، ابا جی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا ابا جی اٹھیں، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے آپ کو گلے لگانا ہے۔ وہ کہتا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا آج ٹھیک ہو گیا ہے، آپ اٹھیں میں نے آپ کو گلے لگانا ہے۔ کہتے ابا جی اٹھیں، کہتے میں نے ان کو گلے لگایا، 1 منٹ تک میں ان کے گلے لگا رہا۔ کہتے ابا جی نے کچھ دیر تو وہ پھر دیکھا تو انہوں نے مجھے اچھے طرح گلے لگایا۔ کہتے 1 منٹ بعد جب ہم جدا ہوئے، کہتے میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا اگر اتنی ٹھنڈک ملنے کا مجھے پہلے پتہ ہوتا تو پتہ نہیں میں کتنی دفعہ تجھ سے کہتا کہ مجھے گلے لگا لے آ کر۔ باپ کے دل کو ٹھنڈک ملی ہے بیٹے کے گلے لگانے سے۔ ان چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، ان چیزوں کی اہمیت ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا اس 13 رجب کو جہاں آپ نے جشن منانے ہیں، میٹھا کھانا ہے، مبارکبادیں دینی ہے، وہاں پر اپنے اور اپنے باپ کے رشتے کو ایک دفعہ
دوبارہ اس کا جائزہ لینا ہے، اور امیر المومنین کے ولادت کے صدقے میں اس ولادت کی فضیلت و برکت کو حاصل کرتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ اظہار محبت کرنا ہے، شکریہ کہنا ہے، اور انشاءاللہ بچے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اب بچے سے مراد کیا باپ کی نسبت سے ہم سب بچے نہیں ہیں باپ کے، آپ سب ہیں، بڑے یا سفید ریش جو بھی ہیں، آپ بھی اپنے باپ کے حساب سے ان کے بچے ہیں، اور جن کے والد نہیں ہیں اس دنیا میں یقیناً جائیں، یقین کریں عالم برزخ میں ان کو بہت بڑا اجر تو ملے گا، لیکن آپ کے دل کو جو سکون ملے گا نا، وہ اگر کبھی میرے ساتھ ملاقات ہو تو مجھے بتائیے گا کہ میں گیا تھا 13 رجب کو باپ کی قبر پہ، اور وہ سکون مجھے نہیں ملا تھا زندگی میں کبھی اس سے پہلے، کہ جب امیر المومنین کی ولادت کے موقع پر جب میں نے جا کر کہا تھا بابا آج امت کے باپ کی آمد ہے، ان کی ولادت ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور یہ جو 3 دعائیں میں نے آپ سے کہی ہیں، خدا سے دعا ہے انشاءاللہ ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم تشیع کے اس مکتب کے اگلے مراحل میں ذہنی و فکری سطح کے اگلے مرحلوں میں خدا ہمیں داخل فرمائیں، ہمیں بہترین انداز میں معصومین کی سیرت کو، زندگی کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جتنے مومنین مومنات یہاں تشریف فرمائیں، جن جن کے والد حیات ہیں، خدا ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں، ان کو طول عمر عطا فرمائیں، اور ان میں سے موجود مومنین جتنے بھی مجھ سمیت جن کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، تو خدا ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ امیر المومنین کے طفیل عالم برزخ میں اگر ان کی کوئی مشکل ہے تو اس کو آسان فرمائیں، اگر وہ راحت میں ہے تو ان کے درجات بلند فرمائیں۔ جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، آج ہم سب امیر المومنین کی ولادت اور ان کی آمد کی جشن کی خوشی کے لیے جمع ہیں، اہل بیت کی خوشی کا دن ہے، اور اللہ یقیناً اس شخصیت کی آمد پہ بہت خوش ہے، تو ہم خدا سے انہی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اس صاحب خانہ سمیت جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، خدا سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما۔ خدا ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما، خدا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، خدا سب کو کامیاب و کامران فرما۔ پروردگارہ تمام مشکلات چاہے وہ ہماری ذاتی ہوں، دنیا کی ہوں، اجتماعی ہوں، ان سب مشکلات کا حل یوسف زہرا کے ظہور میں ہے۔ خدا التجا کرتے ہیں کہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سستانی و دیگر مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی برسر پیکار ہیں، بالخصوص یمن، بحرین، شام و عراق، لبنان، فلسطین، کشمیر، ہندوستان، جہاں کہیں مسلمان برسر پیکار ہیں، خدا ان کو فتح و کامرانی نصیب فرما، ان کی مدد و نصرت فرما، دشمنان اسلام و اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔